آج بروز ہفتہ 13 شوال 1446 ہجری 12 اپریل سن 2025 ہے۔ فلسطین اسرائیل جنگ سے کچھ اہم خبریں۔ سعودی عرب نے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ غزہ میں فوری و مستقل بنیادوں پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ غزہ کے شہریوں کو امداد سے محروم کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے انخلا کے احکامات میں مسلسل توسیع کے نتیجے میں غزہ پٹی کے فلسطینیوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ بھر میں اب کوئی محفوظ جگہ باقی نہیں رہی۔ مغربی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت غزہ پٹی کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے مکمل فوجی کنٹرول میں دینا چاہتی ہے تاکہ وہ پورے علاقوں کو مسمار کر کے بظاہر حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں۔ اسی لیے رفح کے رہائشیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ساحلی علاقوں میں تنگ پناہ گاہوں میں منتقل ہو جائیں۔ اس رپورٹ میں اسرائیلی سیکیورٹی حکام کے حوالے سے تصدیق کی گئی ہے کہ غزہ کے جنوبی حصے میں رفح کو مستقل طور پر خالی کرانے کا منصوبہ ہے، جو کہ غزہ پٹی کا 20% حصہ بنتا ہے۔ اسی طرح کا ایک آپریشن شمالی غزہ میں بھی جاری ہے۔ یہ اقدامات اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہیں جس کے تحت 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو شہروں اور قصبوں سے نکال کر ساحلی علاقوں کی طرف دھکیل دیا جائے گا تاکہ آگے چل کر فلسطینی خود ہی غزہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ غزہ پٹی کے بقیہ علاقے میں اسرائیلی فوج زمین کو تباہ کرنے کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ اسی لیے 1 مہینے پہلے اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد مکمل طور پر بند کر دی تھی اور پچھلے ہفتے غزہ سٹی کے لاکھوں رہائشیوں کی صاف پانی کی واحد سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی۔ اسرائیل کا غزہ کے فلسطینیوں کو شام کے شمال میں بسانے کا منصوبہ بھی سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ شام میں ترکی کی سرحد کے قریب فلسطینیوں کے لیے خیمہ بستیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کی شام میں مزید پیش قدمی بھی جاری ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج سیاحوں اور شہریوں کو حال ہی میں قبضہ کیے گئے شامی علاقے کی سیر کرانے کا انتظام کر رہی ہے۔ گولان ہائٹس کے متنازع علاقے میں یہ دورے اتوار سے شروع ہو کر 1 ہفتے تک جاری رہیں گے۔ امریکہ سے طلبہ کے لیے اہم خبر۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں 122 سے زائد بین الاقوامی طلبہ کے ویزا منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ میں طلبہ ویزا منسوخی میں ٹیکساس اب تک سر فہرست ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسٹوڈنٹ ایکسچینج وزٹر پروگرام SEVIS سے طلبہ کی امیگریشن ختم کر دی گئی ہے۔ اس سے 8 جامعات متاثر ہوئی ہیں۔ UT اور لنکن اور UNT میں 27 طلبہ کی حیثیت ختم کی گئی۔ متاثرہ طلبہ کی اکثریت کا تعلق ساؤتھ ایشیائی ممالک اور مشرق وسطیٰ سے ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ داخلہ نے سوشل میڈیا نگرانی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات پر یہودی مخالف مواد کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ بلوچستان میں جانوروں میں لمپی بیماری کے پھیلاؤ کے خطرے کی روک تھام کے لیے محکمہ لائف سٹاک نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ کے اہلکاروں کو سندھ اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں جانوروں کی نقل و حمل پر نظر رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ لائف سٹاک بلوچستان کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سندھ کے اضلاع مورو اور نوشہر و فروز میں جانوروں میں لمپی کی بیماری پھیلنے کی اطلاعات ہیں۔ اس طرح کی بیماری سن 2022 اور سن 2023 میں بھی پھوٹی تھی، جس سے صوبے میں مویشیوں کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا تھا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ محکمہ لائف سٹاک کے اہلکاروں کو سندھ سے بلوچستان میں داخل ہونے والے جانوروں اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں جانوروں کی نقل و حمل پر نظر رکھیں اور مشتبہ اور لمپی میں مبتلا جانوروں کو صوبے میں داخل ہونے سے روکیں۔
گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج کے پاکستانی طلبہ پروگرام مکمل کریں گے، امریکہ کا دعویٰ۔ امریکہ نے اپنے گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام کے حوالے سے وضاحت جاری کر دی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس پروگرام کے تحت امریکہ میں موجود 54 پاکستانی طلبہ 54 پاکستانی طلبہ اپنے پروگرام مکمل کریں گے اور طے شدہ شیڈول کے مطابق پاکستان واپس آئیں گے۔ انہیں طے شدہ الاؤنس اور مراعات بدستور ملتی رہیں گی۔ مزید کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت کے فنڈ کردہ کئی دیگر تبادلہ پروگرام پاکستانی طلبہ کے لیے اب بھی دستیاب ہیں، بشمول فل برائٹ پروگرام، جس کے شرکاء اپنے وظیفے اور الاؤنس بدستور وصول کر رہے ہیں۔ فل برائٹ پروگرام کی بندش یا طلبہ کو مشکلات کا سامنا ہونے کی اطلاعات غلط قرار دی گئی ہیں۔ یہ وضاحت پاکستان کے لیے گلوبل یوگراڈ پروگرام بند ہونے کی خبروں پر عوامی تشویش کے بعد سامنے آئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ اس وقت دنیا بھر میں اپنے تبادلہ پروگراموں کا اسٹریٹجک جائزہ لے رہے ہیں تاکہ ان پروگراموں کو موجودہ انتظامیہ کی ترجیحات سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔